قرآن مجید کے اندر جو ایک ہی واقعے کو مختلف انداز مختلف اسلوب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تصریف آیات۔ اللہ تعالیٰ کذالک نصرف الآیات، ہم اسی طرح آیتوں کو گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں۔ تو جہاں جس جگہ پہ وہ واقعہ بیان کیا گیا ہوتا ہے، وہاں جو قوم مخاطب ہوتی ہے، اصل میں اس واقعے کے اندر ان کے جو درس عبرت ہوتا ہے اس کو ان کے سامنے پیش کیا گیا ہوتا ہے۔ اب یہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا جو واقعہ ہے، اس میں جو بڑی حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اب ابلیس جو تھا یہ بھی حکماً اب فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا کہ جو حکم فرشتوں کے لیے ہوتا تھا وہ ابلیس کے لیے بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، سرکشی کی، انکار کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اور پھر اس کی ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی اس نے اس کی توجیہ بیان کیا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اس کو سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ یعنی اس کے اپنے ذوم میں اس کے مختلف تعبیرات بھی بیان کی ہیں، لیکن اس میں جو اصل حکمت یہ ہے کہ شیطان نے جو غلطی کی وہ اس کی تعویلیں کرنا شروع ہو گیا، اس کو درست ثابت کرنا شروع ہو گیا، اور اس کے برعکس آدم علیہ السلام سے بھی یہ غلطی ہوئی جب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے اس درخت کو نہیں چکھنا، لیکن جب انہوں نے شیطان کے ورگلاوٹ میں آ کے، شیطان نے جو مہلت مانگ لی تھی، اس سے پہلے وہ مہلت مانگ چکا تھا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اب شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورگلایا ہے کہ میں تجھے اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو چکھنے کے بعد تمہیں ابدی بادشاہی مل جائے، یا تم فرشتے بن جاؤ، یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ، یا ایسی بادشاہی مل جائے جس کو زوال نہ ہو، ادھر آؤ، یہ ہے وہ درخت، اس کو چکھو۔ اور اس کے لیے اس نے قسمیں اٹھائیں۔ تو آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، مقصد یعنی ان سے یہ جو گناہ بھی سرزد ہوا، خطا سرزد ہوئی ہے، وہ ارادہ نہیں تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یعنی اس نے اس کو اس طریقے سے بہلایا پھسلایا کہ آدم علیہ السلام ان کی پھسلاوٹ میں آ گئے، انہوں نے درخت کو چکھ لیا۔ اب جیسے ہی چکھ لیا ان کو احساس بھی ہو گیا کہ کام خراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے منع کیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہاری نسل کا بھی دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ دونوں کام ہو گئے، شیطان کی بات بھی مانی گئی اور درخت کو بھی چکھ لیا۔ اب وہ پریشان ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، ازالہ کس طرح کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی ان کو الفاظ سکھائے، کو پہلے انسان تھے یہ نہیں پتا تھا غلطی ہو جائے تو اس کا پھر ازالہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کلمات سکھائے ہیں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھائے، انہوں نے اللہ سے سیکھے، پھر ان کے ذریعے توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کے برعکس ابلیس جو ہے اس نے غلطی کی، اس کے اوپر ڈٹ گیا، اس نے نہ رجوع کی نہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں راندہ درگاہ ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو مہلت ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اصل میں یہ دو رویے ہیں، ہمارے سامنے دو رویے بیان کیے گئے ہیں، ایک ابلیس کا رویہ، ایک آدم علیہ السلام کا رویہ۔ ابلیسی رویہ یہ ہے غلطی کرو اور ڈٹ جاؤ، اور اس کی تعویلیں پیش کرو، اور آدم علیہ السلام کا رویہ یہ ہے کہ غلطی ہو جائے اس پہ شرمسار ہو، توبہ کے راستے نکالو، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ڈھونڈو، اللہ کے آگے سر تسلیم ہو جاؤ۔ بس اتنی بات ہے۔